اب شریعت مطہرہ اس بندے کی رہنمائی کرتی ہے کس بندے کے ساتھ ملاقات سے فائدہ ہوتا ہے، کس بندے کے ساتھ ملاقات سے نقصان ہوتا ہے۔ فرمایا پہلے یہ حالت بعض لوگوں کے ساتھ ملاقات غذا کی مانند ہے، جیسے انسان کھاتا ہے جسم کو طاقت ملتی ہے، غذا ملتی رہی جسم پلتا رہا۔ فرمایا اسی طرح جب دنیا میں انسان اپنے والدین کے ساتھ ملتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ملتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ملتا ہے، اس ملاقات کو غذا کی مانند کہا گیا کہ انسان کو گھر سے غذا مل رہی ہے، خوشی مل رہی ہے۔ فرمایا دوسری ملاقات کو دوا کی مانند کہا گیا، انسان بیمار ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کڑوی دوا پیتا ہے۔ فرمایا انسان کا رشتہ دار ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، لیکن انسان نہ چاہتے ہوئے اس گنہگار رشتہ دار سے ملتا ہے، اسے دوا کی مانند کہا گیا۔ فرمایا تیسرا وہ آدمی جس سے ملاقات کو زہر کہا گیا، وہ فاسق اور فاجر دوست ہے۔ جب آدمی کسی برے دوست کے ساتھ ملتا ہے تو یہ انسان کی دنیا کی جو حالت ہوتی ہے ظاہری، اس انسان کو ظاہری میں تو نہیں لیکن باطنی میں موت دیتا ہے۔ اور دنیا کے اندر ایک آدمی کو ظاہری موت آ گئی، اب یہ دنیا سے چلا گیا لیکن آگے آسانیاں ہیں، لیکن ایک انسان کا باطن مر گیا، اب برا دوست گناہوں میں ڈال دیا، برا دوست نیکیوں سے روک لیا، تو یہ انسان کی باطنی موت کا سبب بن گیا۔ اور جب انسان کا باطن مر جاتا ہے پھر اچھے اور برے میں تمیز نہیں رہتی، سچ اور جھوٹ میں تمیز نہیں رہتی، نیکی اور گناہ میں تمیز نہیں رہتی۔ اور فرمایا چوتھا وہ جو سانس کی مانند ہے جس سے لوگ برا سمجھتے ہیں۔ فرمایا انسان کا سانس چلتا رہتا ہے، اب یہ آدمی دنیا کے اندر نیک لوگوں سے، علماء سے، مشائخ سے جب ملاقات کرتا ہے یہ اس کی زندگی کی مانند ہے۔ اب یہ جب کسی عالم سے، دیندار آدمی سے ملتا ہے، وہ دیندار چاہتا ہے اس کی دنیا بھی جلتی رہے، اس کی آخرت بھی بندی رہے، لیکن آج ایک آدمی بقیہ 3 ملاقاتیں تو کر لیتا ہے لیکن آخری ملاقات کو یہ برا سمجھتا ہے، مشکل سمجھتا ہے۔ پھر جب آدمی علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو یہ علماء بندے کو نصیحت کرتے ہیں، یہ علماء بندے کو وہ باتیں بتلاتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت آسان ہو جاتی ہے۔ کتابوں